جب آپ نیٹ ورک آف اہل بیت سے دور ہوں گے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ آپ کی فیملیز کو ہے، آپ کی نسلوں کو۔ ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آج وقت بہت ہو چکا ہے۔ کتاب کا نام ہے دا وار اگینسٹ دا فیملی، لکھنے والے ہیں ولیم گارڈنر۔ 20 سال پہلے اس بندے نے کتاب لکھی ہے، کینیڈا کا رہنے والا ہے، 20 سال پہلے۔ اب لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کرسچن۔ دا وار اگینسٹ دا فیملی، خاندان کے خلاف جنگ۔ اس نے سارے پوائنٹ لکھے ہیں، آپ نیٹ پہ جائیں گے، یہ PDF فارمیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے۔ کوئی بھی جوان اس کتاب کو، یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اکثر باتیں اس کی صحیح ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بندہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فیملی کے نظام کو تباہ و برباد کیا۔ یہ مجلس کیا کرتی ہے؟ آپ کے وجود کو جمع کرتی ہے نا۔ رشیا یوکرین کی جنگ ہے، 2-3 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنے سال چلے، کبھی نہ کبھی یہ جنگ ختم ہوگی۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ان دو قوموں کے اندر جو عداوت پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں شاید صدیاں لگ جائیں، کیونکہ رشینز نے ان کے بندے مارے، انہوں نے رشینز کو مارا۔ اب ان کے بیچ میں کیا آ گئی؟ عداوت آ گئی کہ لڑتے رہیں گے۔ 8 سال جنگ چلی ایران اور عراق میں، یا صدام واصل جہنم ہوا۔ 8 سال اگر دو ملک آپس میں لڑیں تو ان میں کیا ہونی چاہیے؟ دشمنی ہونی چاہیے نا۔ دنیا نے دیکھا کہ جو دو ملک آپس میں 8 سال لڑے تھے، 40 میں ایرانی عراق آتے ہیں، عراقی ایرانیوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی میلاد کس نے کروایا؟ حسین ابن علی نے، کربلا نے۔ دو بھائی آپس میں بات نہ کریں لیکن مجلس سننے کے لیے حسین انہیں کہاں بلائیں گے؟ فرش عزا پہ۔ دو بہنیں آپس میں ناراض ہوں، دو مومن ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھنا چاہیں، مالی مسائل، قرضے کے مسائل، جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر FIR کٹوائی ہوئی ہیں، لیکن امام حسین ان کو بلائیں گے فرش عزا پہ کہ یہاں آ کر بیٹھ۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ یہ ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ اب عبداللہ الحسین۔ فرش عزا ایک سسٹم کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، یہ ایک تہذیب ہے کہ یہاں نسلوں کو بنایا جاتا ہے۔ آج ہم باقی ہیں تو اس فرش عزا امام حسین کی وجہ سے۔ 8 سال جنگ لڑنے والی قومیں اس طرح گھل مل جاتی ہیں، دنیا پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ نظام ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ امام خمینی فرماتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ اگر تشیع سے محرم اور سفر کو نکال دیا جائے تو شیعوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہی فرش عزا ہے جو جوانوں کو نمازی بناتا ہے، یہی فرش عزا ہے جو خواتین کے حیا کو باقی رکھتا ہے، جو آپ کے وجود میں غیرت کو اجاگر کرتا ہے۔ اب جا کے اس بک کو ذرا پڑھ لیجئے گا، اس کے پوائنٹ کافی لمبے ہیں، میں کل اس کی ذکر میں آؤں گا کہ انہوں نے کس طرح مغربی سوسائٹی کے اندر فیملیز کو تباہ کیا، اور واقعاً وہ تباہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی حسین ابن علی نہیں تھا۔ اب وہی تباہی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ چند نکات۔ پہلی تباہی، پہلے مرد اور عورت کا جو تعلق تھا وہ نکاح کے ذریعے تھا، پھر کانسیپٹ آف بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ لایا گیا، جس کو کہتے ہیں وائٹ میرجز، سفید شادی۔ سفید شادی کا مطلب وداؤٹ اینی نکاح، بغیر نکاح کے دو لڑکے لڑکی جہاں دل چاہے رہیں، تعلق بنائیں۔ وہ معاشرہ جس کے اندر حلال زادے تھے، نکاح کے ذریعے سے جو بچہ ہوتا ہے وہ حلال ہی ہوتا ہے۔ آج وہاں پہ دیکھیے 100 بچے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے 75 بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جس میں لوگ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، انہوں نے بچوں کی جگہ پہ جانوروں کو ریپلیس کر دیا۔ اب یہ بوڑھی خاتون، اب یہ جوان گھر میں بچہ نہیں ہے لیکن اس کی گود میں یا بلی ملے گی یا کتا ملے گا یا کوئی اور جانور ملے گا۔ اقدار معاشرے کو کیسے عورت جو مرکز حیا، مرکز عفت، اسے ایک پروڈکٹ بنا دیا، لذت کا پروڈکٹ، ایک ٹول بنایا، صرف اس کا استعمال لذت ہے، جسمانی کا استعمال ہے۔ آج وقفوں میں دیکھیے، ڈراموں میں دیکھیے، ایک عورت کس لیے آتی ہے؟ صرف جسم کی نمائش کے لیے۔ پورے سسٹم اور معاشرے کو انہوں نے کاٹ کے تباہ و برباد کر دیا۔ فرش عزا، ذکر امام حسین، فکر اہل بیت، جب تک جڑے رہو گے سسٹم اہل بیت سے، نسلیں بھی بچیں گی،
بچے بھی بچیں گے، عزت بھی بچے گی، حیا بھی بچے گا، کیونکہ یہ امام حسین ہیں جنہوں نے ہماری دنیا بھی بچائی ہے اور ہماری آخرت بھی بچائی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو جب تک ہم نیٹ ورک و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہیں گے، بچے رہیں گے۔ اور یہ نیٹ ورک مرثیے کی صورت میں، نوحے کی صورت میں، مجلس کی صورت میں، عزا کی صورت میں، بس اس کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہے۔ جب تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین پہ چلتے رہیں گے، ہماری نسلیں بچتی رہیں گی۔